گھر میں نیا مہمان آنے والا ہے، آپ نے اس کی ساری تیاریاں مکمل کر لی ہیں؟ رکیے، کیا واقعی آپ نے ساری تیاریاں مکمل کر لی ہیں؟ کیا آپ نے ان باتوں کا بھی خیال رکھا ہے؟ عموماً بچے کے گھر آنے سے پہلے اور اس کے بعد میں بھی کچھ عرصے تک اس کی موجودگی کو اہمیت ہی نہیں دیتے، یعنی اس کے سامنے کوئی بھی رد عمل دینے، بات کرنے، لڑائی جھگڑا یا اس طرح کی اور کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے سامنے ایک بچہ موجود ہے جس پر یہ سب اثر انداز ہوگا۔ اسی طرح اس کے آنے سے پہلے بھی ہم یہ سب اہم نہیں سمجھتے، جبکہ سائنس اور جدید ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی بچے کے اوپر اس کی ماں کی فیلنگز، اس کے بدلتے خیالات، یہاں تک کہ اس کے ارد گرد ہونے والی ساری کنورسیشن، ساری ڈسکشن، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بچے کے مزاج، اس کی طبیعت اور اس کی جین کے اندر شامل ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی کی بنیاد پر آگے جا کر اس کی طبیعت اور اس کا مزاج بنتا ہے۔ تو اس معاملے میں پیرنٹس کو خاص طور پر مدرز، ان کو بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ بچے کے لیے ماں کی صحت کے ساتھ اس کا مزاج بھی بہت اہم ہے، اسی لیے ماں بننے والی خواتین سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اچھا سوچیں، خوش رہنے کی کوشش کریں اور منفی سوچوں کو اپنے سے دور کر دیں۔ اس میں والدین کے آپس کے تعلقات بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے اور آنے کے فوراً بعد بہت سی خوشگوار اور بہت سی شاندار چیزوں سے غیر شعوری طور پر اور لاشعوری طور پر کچھ نہ کچھ آشنا ہو چکا ہو۔ ایک ایسا بچہ جس کے آنے سے پہلے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہو، یقیناً عام بچوں سے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر ہر لحاظ سے بہتر ہوگا۔ بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا حق جو بچے کا ہے اور جو والدین کا فرض ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا خوبصورت نام رکھا جائے، ایسا نام جو بامعنی ہو، پکارنے میں بھی اچھا لگے اور جس کا بچے کی شخصیت کے اوپر اچھا تاثر پڑے۔ ہمارے ہاں نئے سے نئے نام لانے کا ٹرینڈ جو چلا ہے، اس میں نام کے معنی نہیں دیکھے جاتے، اس پر نہیں غور کیا جاتا اور نام رکھ دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ لا علمی کی بنا پر صرف عربی کا لفظ ہونے کی وجہ سے اور قرآن میں ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کا نام رکھ دیتے ہیں جن کے معنی بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے۔ ناموں کا شخصیت کے اوپر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسلام لانے کے بعد صحابہ کرام اور خواتین صحابیات کے نام تبدیل کیے، جو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے اپنے بچے کا نام رکھتے ہوئے اس کے معنی ضرور دیکھیں۔ نمبر 2 یہ کہ ہم ابتدا ہی سے بچے کو جس نام سے پکارتے ہیں عموماً وہ اسی کے نام کو بگاڑ کر پکارا جاتا ہے، یعنی اگر بچے کا نام جنید ہے تو ہم اسے جنی جنی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے کا نام عاشر ہے تو ہم اسے آشی آشی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر سمرا ہے تو ہم اسے سومی کہنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس کے بجائے ہم بچے کو پکارتے ہوئے اس کے اپنے نام کے ساتھ اگر کسی لقب یا نک نیم کا اضافہ کرنا ہے تو وہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو بچے کی شخصیت کے اوپر بھی اچھا اثر ڈالے اور آپ کے بچے کے اس تعلق کو مزید خوبصورت بنا کر پیش کرے۔ یعنی اگر آپ بچے یا بچی کو اس کے نام کے ساتھ میرا شہزادہ، میری شہزادی یا اس جیسا ہی کوئی اور لقب کے ساتھ پکارتے ہیں تو اس سے بچے اور آپ کے درمیان ایک خوبصورت تعلق کا اظہار ہوتا ہے جو بچے کی شخصیت کے لیے بہت اچھا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ اس وقت جب کہ بچہ ابھی ناسمجھ ہے، آپ کی گود میں ہے، اس کے سامنے زیادہ سے زیادہ اچھی باتیں کیجیے۔ اس کے ساتھ جو گفتگو آپ کریں اس کے اندر منفی جملے نہ ہوں، اس کے سامنے فلاں گندا ہے، فلاں سے ہم ناراض ہیں، فلاں سے ہم بات نہیں کریں گے، یہ اور اس جیسے جملے بچے کے سامنے بالکل ادا نہ کیے جائیں، بلکہ بچے کے ساتھ پازیٹیو گفتگو کیجیے۔ اپنے چہرے کے تاثرات ایسے نہ بنائیں کہ بچہ خوفزدہ ہو یا ڈرے۔ عموماً گھروں میں دیگر گھر والے بچوں کو کھلاتے ہوئے اسے رلاتے ہیں، اسے کھیل ہی کھیل میں خوفزدہ کرتے ہیں اور اس کے رونے کے اوپر سبھی ہنستے ہیں، بلکہ آج کل تو روتے ہوئے بچوں کی ویڈیوز بنانے کا ایک اور انتہائی غلط اور خطرناک ٹرینڈ چل نکلا ہے۔ اس سے باز رہیے، یہ آپ کے بچے کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ایسا بچہ ذہنی طور پر خوفزدہ اور دبی ہوئی شخصیت کا مالک نکلتا ہے۔ اپنے بچے کی شخصیت کو ابتدا ہی سے مضبوط اور خوبصورت کیسے بنایا جائے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں،
اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔